إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 21 پڑھیں گے ہم۔ اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ وَاسْأَلْهُمْ، اور آپ پوچھیں ان سے، سوال کریں ان سے مراد کون ہیں؟ یہود سے سوال کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے رکوع میں نے بتایا، وہاں ہم نے پڑھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے والے تھے مدینہ میں، کہ وہاں جا کر آپ ان سے اس واقعے کے بارے میں پوچھیں تاکہ ان یہودیوں کو پتہ چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمہارے اس واقعے کا پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی پر ان کا یقین بیٹھ جائے۔ تو یہاں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور اس واقعے کو پڑھتے ہیں ہم، پھر اس کے بعد ان یہودیوں کو جو عذاب دیا گیا، جو سزا دی گئی، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ وہ بستی کانت حاضرۃ البحر، جو تھی سمندر کے کنارے پر، اذ یعدون، جب وہ تجاوز کرتے تھے، حد سے بڑھتے تھے، فی السبت، ہفتے کے دن، اذ تأتیہم، جب آتی تھیں ان کے پاس، حیتانہم، ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم، ان کے ہفتے کے دن، شرعا، سر اٹھائے ہوئے سامنے، ویوم، اور جس دن، لا یسبتون، نہ ہوتے وہ سب ہفتے کے دن میں، لا تأتیہم، نہ آتی ان کے پاس، کذالک، اسی طرح، نبلوہم، ہم آزماتے تھے انہیں، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ سب نافرمانی کرتے تھے، وَإِذْ قَالَتْ، اور جب کہا، امۃ، ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ، کیوں تم نصیحت کرتے ہو، قوماً، ایسی قوم کو، اللہ مہلکہم، کہ اللہ ہلاک کرنے والا ہے انہیں، او معذبہم، یا عذاب دینے والا ہے انہیں، عذاباً شدیدا، بہت سخت عذاب۔ قالوا، تو ان سب نے کہا، معذرتاً الی ربکم، ہم معذرت پیش کرنے کے لیے، الی ربکم، تمہارے رب کی طرف، ہم تو معذرت پیش کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے رب کو جا کر کہہ سکیں کہ اللہ ہم نے انہیں روکا تھا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، وہ شاید کہ وہ سب ڈر جائیں۔ فلما، پھر جب، نسوا، ان سب نے بھلا دیا، ما ذکروا، جو وہ سب نصیحت کیے گئے تھے، بھی، اس کے ساتھ، انجینا، ہم نے نجات دی، الذین، ان لوگوں کو، جو ینہون، وہ سب روکتے تھے، عن السوء، برائی سے، واخذنا الذین، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو، ظلموا، جن سب نے ظلم کیا، بعذاب بئیس، بدترین عذاب کے ساتھ، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ سب نافرمانی کیا کرتے تھے۔ فلما، پھر جب، عتوا، ان سب نے سرکشی کی، عما نہوا، اس سے جو وہ سب جس چیز سے روکے گئے تھے، عنہ، اس سے، قلنا، ہم نے کہا، لہم، ان سے، کونو، کہ تم سب ہو جاؤ، قردۃ، بندر، خاسئین، ذلیل۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب اعلان کیا تیرے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ، کہ البتہ ضرور وہ بھیجتا رہے گا، علیہم، ان پر، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، من یسومہم، جو چکھاتا رہے گا انہیں، سوء العذاب، برا عذاب۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، لسریع العقاب، بہت جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لغفور الرحیم، یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور ہم نے جدا جدا کر دیا انہیں، فی الارض، زمین میں، امما، گروہوں کی شکل میں، منہم، ان میں سے، الصالحون، کچھ نیک بھی ہیں، ومنہم، اور ان میں سے کچھ، دون ذالک، اس کے علاوہ بھی ہیں، وَبَلَوْنَاهُمْ، اور ہم نے آزمایا انہیں، بالحسنات، اچھائیوں سے، یعنی خوشحالیاں دیں، والسیئات، اور برائیاں، بدحالیاں، ان کی حالت کو کبھی درست کیا، کبھی پریشانیاں اور بیماریاں دی، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ سب رجوع کر لیں۔ فخلف، پھر جانشین بنے، من بعدہم، ان کے بعد، خلف، کچھ ناخلف لوگ، ورثوا الکتاب، جو سب وارث ہوئے کتاب کے، تورات کے، یأخذون، وہ سب لے لیتے ہیں، عرض ھذا الادنی، ساز و سامان اس حقیر کا، یعنی اس حقیر دنیا کا،
وَيَقُولُونَ اور وہ سب کہتے ہیں سَيُغْفَرُ لَنَا ان قریب بخش دیا جائے گا ہمیں، وَإِن يَأْتِهِمْ اور اگر آ جائے ان کے پاس عَرَضٌ کچھ سامان مثلہ اس جیسا، يَأْخُذُوا وہ سب لے لیتے ہیں اسے بھی، الم یؤخذ کیا نہیں لازم کیا گیا علیہم ان پر میثاق الکتاب پختہ عہد کتاب کا، اللہ یقولو کہ وہ سب نہیں کہیں گے علی اللہ اللہ پر الا الحق مگر حق بات، ودرسوا اور ان سب نے پڑھ لیا ما فی جو کچھ اس میں ہے، والدار الآخرہ اور آخرت کا گھر خیر بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے یتقون جو سب تقوی اختیار کرتے ہیں، افلا تعقلون تو کیا وہ سب عقل نہیں رکھتے، والذین اور وہ لوگ یمسکون جو مضبوطی سے پکڑتے ہیں بالکتاب کتاب کو، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، انا بے شک ہم لا نضیع نہیں ضائع کریں گے اجر المصلحین اصلاح کرنے والوں کے اجر کو، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ اور جب ہم نے اٹھایا پہاڑ کو فوقہم ان کے اوپر، کأنہ گویا کہ وہ ذلۃ ایک سائبان تھا، وَظَنُّوا اور ان سب نے یقین کر لیا انہ کہ بے شک وہ واقع گرنے والا ہے بہم ان پر، خذوا ہم نے کہا کہ پکڑو ما آتیناکم جو ہم نے دیا تمہیں، بقوۃ مضبوطی کے ساتھ، واذکروا اور یاد کرو ما فی جو اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم سب تقوی اختیار کرو، تم سب بچ سکو اللہ کے عذابوں سے۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، تو ابھی اس کی ہم تفسیر دیکھتے ہیں۔ میں نے ابھی بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت جب نازل ہوئی تو اس کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا۔ اس سورت کے نزول کے بعد آپ نے مدینہ جانا تھا، اور مدینہ جا کر یہودیوں سے آپ کا واسطہ پڑھنا تھا۔ ان کے حالات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جو اس رکوع میں ہم پڑھیں گے نا، کچھ حالات واقعات یہ تفصیلی واقعات سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ سورہ بقرہ پڑھی تو ہم نے پہلے ہے، قرآن میں وہ پہلے موجود ہے جو ابھی موجودہ ترتیب ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ذہن میں آ جائیں یہ ساری چیزیں۔ نزول کے اعتبار سے سورہ بقرہ مدینے میں جا کے نازل ہوئی ہے، اور یہ صورتیں سورہ اعراف ہم پڑھ رہے ہیں، اور پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں سورہ انعام، مائدہ، یہ صورتیں پہلے اتری ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کے اندر مضمون ابھی جو اس رکوع میں ہم پڑھیں گے یہودیوں کے واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ تفصیلی واقعات پھر مدینہ میں آپ پہنچ گئے، یہودیوں کے ساتھ کچھ تعلقات ہو گئے، ان کے ساتھ گفتگو ہو گئی، نہیں مانا تو ان کے واقعات کو پھر تفصیلاً بتایا گیا ہے وہاں پر۔ یہاں اس واقعے کی طرف تھوڑا سا اشارہ ملتا ہے۔ تو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا تھا وہاں، یہودیوں سے ملاقات ہونی تھی، اور ان کے بارے میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ ان کو جا کر بتاؤ، واسألہم بلکہ ان سے پوچھو اس بستی کے بارے میں جو تمہاری حاضرۃ البحر جو سمندر کے قریب تھی، یہ یہودیوں کی بستی تھی۔ اور یہ بستی کہاں تھی اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایلا نامی بستی تھی، بستی کا نام ایلا تھا، اور اب بھی موجودہ جو دنیا کا نقشہ ہے ایلات، اسی جگہ کا نام تھوڑا سا بدل کر ایلات رکھا گیا۔ بندرگاہ ہے ایک فلسطین میں، اور موجودہ جو اب اسرائیل بنا ہوا ہے وہاں پر ایلات نامی بندرگاہ ہے، تو وہ بالکل سمندر کے قریب ہے۔ تو جہاں اب وہ بندرگاہ ہے وہاں پر بستی تھی، ان لوگوں کی بستی جو مچھیرے تھے، مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے، اور مچھلیوں پر ان کا گزر بسر تھا۔ اور یہودیوں میں ہفتے کا جو دن ہے یوم السبت، ہفتے کا دن یہ عبادت کا دن تھا، جس طرح مسلمانوں کا جمعہ کا دن، ہمارا دن پہلے آتا ہے، پھر ہفتہ اتوار کا یہودیوں کا ہے، اتوار کا دن وہ عیسائیوں کے لیے ہے، لیکن آج ہم ان کی دیکھا دیکھی میں ہفتے اور اتوار کو تو چھٹی کرتے ہیں، جمعے والے دن نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دن ان کا چھٹی کا دن تھا، اور چھٹی کا دن کس لیے ہوتا ہے کہ اس دن عبادت کرنی ہے۔ ہمارا جمعے کا دن جو چھٹی کا دن ہے، اس دن خاص عبادت جمعے کی رکھی گئی ہے کہ اس دن اپنے کاروبار کو، اپنے دنیا کے معاملات کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرنی اور دین سیکھنا ہے۔ خطبہ اسی لیے ہے نا، تو یہ اس لیے رکھا گیا تھا۔ اور ان کے لیے بھی ہفتے کا دن عبادت کا دن تھا کہ تم نے کاروبار نہیں کرنا، ان کو کہا گیا کہ ہفتے کے دن تم نے بالکل شکار نہیں کرنا، شکار کے قریب نہیں جانا، اور عبادت کرنی ہے، عبادت کا دن ہے۔
تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہوئی ان کے لیے کہ جب ہفتے کا دن ہوتا تو مچھلیاں بالکل سامنے آ جاتی. اذ یعدون فی السبت، جب ہوتا ہفتے کا دن، اذ تأتیہم، آتی ان کے پاس، حیتانہم، ان کی مچھلیاں، حوت کی جمع حیتان ہے، حیتانہم، مچھلیاں ان کی آتی، یوم سبتہم، ان کے ہفتے کے دن، شرعا، سر اٹھائے ہوئے. شرعا اصل نیزے سے لفظ لیا گیا ہے، جس طرح نیزے کا سر ابھرا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح مچھلیاں بھی سامنے آ جاتی ہیں، اکٹھی ہو جاتی. اللہ کی طرف سے آزمائش تھی. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، لیکن جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو وہ مچھلیاں نہ آتی، وہ سمندر میں گہرے پانی میں رہتی. لیکن جب ہفتے کا دن ہوتا مچھلیاں قریب آ جاتی. كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے ان کو آزمایا. بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے. ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے فرما بردار کون ہیں، کون دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور کون یہ کہتے ہیں کہ مچھلیاں زیادہ سے زیادہ اکٹھی کر لیں اور جا کر ان کو بیچیں، پرافٹ ہوگا اور دنیا کا مال کمائیں گے. اب ان میں یہ جو لوگ تھے وہاں اس بستی میں رہنے والے، تین کس طرح کے لوگ گروہ بن گئے. ایک وہ تھے جنہوں نے اللہ کا حکم مانا اور مچھلی کا شکار نہیں کیا. دوسرے وہ تھے جنہوں نے مچھلی کا شکار کیا، اللہ کی نافرمانی کی. کس طرح کیا؟ شکار نہیں کیا، بہانہ ڈھونڈا، اصل تھا تو وہ شکار کرنا. انہوں نے ایسے کیا کہ سمندر کے قریب سے چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کر نا آگے جا کے بڑے بڑے حوض بنا لیے، تالاب بنا لیے. اب جب ہفتے کا دن ہوتا مچھلیاں قریب آتی تو ان نالیوں سے ان کو گزار کر بڑے تالابوں میں بھر لیتے. مچھلیاں ساری تالاب میں اکٹھی ہو جاتی. پھر جب اگلا دن اتوار کا ہوتا اس دن جا کر ان کو پھر پکڑ لیتے، بیچتے. یہ کام، یہ ہیلا کیا، تعویل کی کہ ہم ہفتے والے دن تو نہیں کرتے، جبکہ کیا تھا کہ شکار نہیں کرنا، عبادت کرنی ہے جا کے اللہ کی. ایک جگہ پہ تم نے سیو کر لیا، شکار تو ہو گئی، وہ تمہارے کنٹرول میں آ گئی، قبضے میں شکار. اب تین قسم کے لوگ بن گئے. ایک اس طرح صحیح ہیلے سے شکار کرنے والے تھے، دوسرے وہ تھے جو شکار نہیں کرتے تھے اور ان کو روکتے بھی نہیں تھے. کہتے ہمیں کیا، ہم تو نہیں کر رہے، ہم تو اس دن عبادت کرتے ہیں اللہ کی. تیسرے وہ لوگ تھے، تیسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو خود بھی شکار نہیں کرتے تھے اور ان کو آ کر منع کرتے تھے کہ ڈرو اللہ سے، اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاؤ گے تم، یہ ہیلا اور بہانہ کر کے تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو. وہ ان کو روکتے، انہوں نے یہ نہ روکتے. اب کیا ہوتا؟ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، ایک گروہ نے جب کہا تھا، ایک گروہ نے ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ، ان لوگوں کو تم نصیحت کیوں کرتے ہو؟ اب جو ناصحین تھے، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنے والے، ان کو جا کر روکتے تھے. ان لوگوں کو دوسروں نے کہا کہ جو خود بھی نہیں روک رہے تھے، شکار بھی وہ نہیں کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ، ان کو تم کیوں روکتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے انہوں نے رکنا نہیں ہے. کتنی دفعہ روک دیا، روزانہ روکتے ہو، تم نہیں رکتے یہ. اور تم کیوں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہو، کیوں اپنی انرجی ان پر صرف کر رہے ہو؟ لِمَ تَعِظُونَ، کیوں تم ان کو نصیحت کرتے ہو؟ نصیحت تو حاصل ہی نہیں کرتے. قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، ایسی قوم کو کہ جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے، ان پر تو عذاب آئے گا، منتظر رہو، ان کو اللہ نے ہلاک کرنا ہے. مُعَذِّبُهُمْ، عذاب دینے والا اللہ انہیں، عذابًا شدیدا، بہت سخت عذاب. قالوا، تو وہ کہتے، معذرةً الی ربکم، ہم تو اپنے رب کی طرف معذرت پیش کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ ہم نے تو روکا تھا، یہ نہ روکے، ہم نے تو روکا. یہ ہے اصل تبلیغ انداز، کہ یہ نہیں دیکھنا کہ وہ رک رہا یا نہیں رک رہا. ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ روکنا ہے، جتنی طاقت ہے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے ہاتھ سے روکیں، زبان سے اللہ کی نافرمانی روکنے کی طاقت ہے زبان سے روکیں، اور اگر یہ بھی طاقت نہیں تو دل میں برا سمجھیں. ٹھیک ہے نا؟ لعلہم یتقون، شاید کہ، اور یہ بھی تو ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ڈر جائیں، یہ تو کچھ نہ کچھ تو باقی ہے نا، یہ عنصر موجود ہے کہ ہو سکتا ہے نصیحت حاصل کر لیں. اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا، جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا تو ہم نے نجات دی ان لوگوں کو. أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، صرف ان لوگوں کو بچایا، يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جو برائی سے روکا کرتے تھے، جو برائی سے روکتے تھے ان کو بچا لیا. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا السُّوءَ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جو ظلم کیا کرتے تھے بدترین عذاب نے. بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس وجہ سے جو وہ سب گناہ کیا کرتے تھے. یہ تھا ان کا واقعہ. پھر ان پر عذاب بھی آیا تھا، وہ آگے پڑھتے ہیں. اب یہاں سے ہمیں کچھ اور سبق بھی ملتے ہیں اس واقعے سے.
ایک تو یہ کہ جب معاشرے میں برائی پھیل جائے تو اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم صرف عبادت پر زور نہ دیں، بلکہ جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اس برائی کو روکنے کی بھی کوشش کریں۔ اگر نہیں روکیں گے تو مجرم بنیں گے، اور پھر اگر ہم روک رہے ہیں تو پھر یہ نہ سوچیں کہ وہ رک رہے ہیں یا نہیں رک رہے، ہماری ذمہ داری روکنا ہے۔ ایک بندہ سودی کاروبار کر رہا ہے، ایک بندہ ظلم کر رہا ہے، ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کی نافرمانی، نماز نہیں پڑھتا، جو بھی اللہ کی نافرمانی کو دیکھیں، جتنی اللہ نے طاقت اور صلاحیت دی ہے اس کے مطابق اس کو روکیں اور نیکی کا حکم دیں۔ اگلا مانے یا نہ مانے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ کے سامنے ہم کس لیے کریں؟ جس طرح انہوں نے کہا تھا معذرۃ الی ربکم، ہم تو تمہارے رب کی طرف معذرت پیش کریں گے کہ اللہ ہم نے روکا تھا، ہم بھی قیامت کے دن جا کر کہہ سکیں کہ اللہ ہم نے روکا تھا، جتنا ہمارے پاس بس تھا، جتنا اختیار تھا، جہاں تک ہم اپنی آواز پہنچا سکتے تھے ہم نے پہنچائی، ہم نے روکا، تاکہ ہم تو سرخرو ہوں نا۔ کتنی اللہ کی نافرمانیاں پھیلتی جا رہی ہیں، تو جو کر سکتے ہیں، جتنی کوشش کر سکتے ہیں اتنی تو کریں۔ اور اگلی بات یہ بھی ملتی ہے کہ جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو لوگ بھی آتے ہیں باتیں کرنے والے، جس طرح ان کے پاس آئے تھے نا، وہی نیک لوگ تھے، وہ آئے، انہوں نے آ کر کیا کہا؟ کیوں ان لوگوں کو روکتے ہو جن کو اللہ نے تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ ہمیں بھی لوگ کہیں گے کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ انہوں نے تو رکنا نہیں ہے، انہوں نے تو یہ کرنا ہے، تمہیں کیا آن پڑی ہے، تم نے ساری دنیا کا جو ہے نا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ اس طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں، تو ان باتوں کو سن کے کیا کہنا ہے کہ ہم تو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، ہم اپنے رب کی طرف تاکہ اللہ کو کہہ سکیں کہ اللہ ہم نے روکا تھا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ یہاں صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ روکنا ہے، روکنے کا طریقہ کیا ہے وہ یہاں نہیں بتایا گیا، وہ اور جگہ پر ہے۔ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والوں کا طریقہ ایسا ہوتا ہے، بجائے رکنے کے لوگ برائی میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے لیے بھی اصول اور قانون بتائے گئے ہیں اور جگہوں پر کہ احسن انداز ہو، پیار سے، اخلاق سے، اور لوگوں کی فطرت کو سمجھتے ہوئے، کہ یہ نہ ہو کہ ہمارا کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے، وہ بھولا ہوا ہے، اس کو پتہ نہیں اس کے سزا کا، ٹھیک ہے نا، اس کو اتنا ذلیل کیا یا اتنا اس کی توہین کی یا ایسے موقع پر ایسے الفاظ استعمال کیے یا ڈانٹ اتنی دے دی، وہ اب رکنے کی بجائے باغی ہو گیا، رکنے کی بجائے اور زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی حکمت کے ساتھ، بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی احسن، اگر کوئی بات بھی کرنی پڑ جائے مجادلہ بھی احسن طریقے کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر آگے کیا ہوا؟ اگلے بات میں بھی بڑے سبق ہیں ہمارے لیے، فلما عتوا عما نہوا عنہ، جب وہ حد سے بڑھ گئے، جو روکے گئے تھے، جن کو روکا گیا تھا، وہ روکنے والے بھی روک رہے تھے، نہ رکے، حد سے بڑھے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، تم ذلیل بندر بن جاؤ، ان کو عذاب دیا، سزا دی۔ بچے کون؟ جو روکتے تھے، جو نہیں روکتے تھے وہ مارے گئے، ٹھیک ہے نا۔ واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اللہ فرماتے ہیں اس فتنے، اس عذاب سے ڈرو کہ جس عذاب کا مستحق صرف ظالم لوگ نہیں ہوں گے، صرف وہ لوگ نہیں ہوں گے جو گناہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ملک میں اس وقت ایسا قانون جو ہے پاس ہو چکا ہے کہ مرد سے شادی کرنے کے لیے قانونی اس کو تحفظ دیا جا رہا ہے، عورت سے کر لے، بدکاری اور بے حیائی، ایسا نظام اور قانون کہ جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے۔ اب اگر اس میں ہم خاموش رہیں گے، جتنی اللہ نے صلاحیت دی اس کو استعمال نہیں کریں گے، نہیں روکیں گے، نہیں بتلائیں گے لوگوں کو، جب عذاب آئے گا صرف وہ نہیں مارے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین، بچیں گے صرف وہی جو روکتے ہیں، جنہوں نے روکا، جو لوگ بھی وہاں بیٹھ کر جنہوں نے قانون پیش کیا، جنہوں نے پاس کیا، اور جو وہاں خاموشی اختیار کرنے والے ہیں، سب برابر کے مجرم ہیں۔ اور قوم بھی جنہوں نے ان کو ووٹ دے کر وہاں تک پہنچایا کہ جاؤ ہمارے لیے قانون سازی کرو کہ تمہیں اختیار ہے، ٹھیک ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث اس پر موجود ہیں کہ جب لوگ برائی کو برائی ہوتے ہوئے دیکھیں اور نہ روکیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ ان لوگوں پر عذاب بھیجتے ہیں، پھر اللہ ایسے لوگوں کے نیک لوگوں کی دعاؤں کو بھی اللہ قبول نہیں کرتے۔ اور ایک اور حدیث میں نے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ سنائی ہے، صحیح البخاری کی، آپ نے کشتی کی مثال دی کہ نچلی منزل میں رہنے والے اوپر جاتے ہیں پانی بھرنے کے لیے، اوپر والے تنگ ہوتے ہیں، اب نچلی منزل والے سوراخ کرنا چاہتے ہیں، اوپر والے کہیں ہمیں کیا، وہ اپنی منزل میں کر رہے ہیں سوراخ، نہیں آتے، نہیں ان کے ہاتھ پکڑتے، نہیں روکتے۔ جب پانی بھرے گا کشتی میں، جہاز میں، نچلی منزل والے بھی ڈوبیں گے، اوپر والے بھی غرق ہو جائیں گے، سارا جہاز ڈوبے گا۔ اسی طرح سے جس معاشرے میں بے حیائی ہو، اللہ کی نافرمانی ہو، رب کی بغاوتیں ہوں، اور دوسرے لوگ کہیں ہم نے تو نماز پڑھ لی ہے، ہم نے تو روزہ رکھا ہے، ہمارے بچے بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں کیا، وہ کر رہے ہیں نا۔ اسی طرح جس طرح جہاز ڈوبے گا نا، یہاں بھی جس بستی میں اللہ کی نافرمانی بغاوت ہو، وہ نہ روکیں نیک لوگ، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اس کو استعمال کر کے نہ منع کریں، تو جب عذاب آئے گا سب رگڑے جائیں گے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، بنی اسرائیل کی ایک بستی کو اللہ نے الٹنے کا اعلان کیا کہ جاؤ اس بستی کو اٹھاؤ آسمان کی بلندیوں پر جا کر، اطلب علیہم قریۃ فلان، فلاں بستی کو الٹ دو، پٹخ دو الٹا کر کے۔ فرشتے نے کہا اللہ اس بستی میں ایسا بندہ بھی ہے، لم یعصک طرفۃ عین، اس بندے نے پلک جھپکنے کی دیر بھی اللہ تیری نافرمانی نہیں کی۔ اب دیکھیں کہ کیا معیار ہے اللہ کی فرما برداری کا، کہ پلک جھپکنے کی دیر بھی نافرمانی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا کہا کہ پہلے اسی بندے کو اوپر جا کر پھینکو نیچے، پھر پوری بستی کو اس کے اوپر پھینک دینا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایسا بندہ ہے کہ اس کی پیشانی پر بھی میری نافرمانی دیکھتے ہوئے کبھی شکن تک نہیں آئی، میری نافرمانیاں ہوتی رہیں، بدیاں پھیلتی رہیں، لوگ نافرمان بن گئے، اس نے نہ کبھی زبان سے روکا، نہ دل میں برا سمجھا۔ یہ آخری درجہ نہ دل میں برائی ہے تو اس کا غصہ انسان کچھ کر نہیں سکتا، اب اس کا اظہار اس کے چہرے سے ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا چہرہ بھی کبھی نہیں بدلا، پہلے اس کو الٹ دو۔ کیونکہ اگر اللہ سے محبت ہے نا انسان کو، جس سے بھی محبت ہو، اس کی نافرمانی بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ والدین سے محبت ہے نا، جس بندے کو، جس بچے کو والدین سے محبت ہے، اس کی نافرمانی ہو رہی ہو تو وہ برداشت نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ سے اگر محبت ہے اور اس کی لوگ نافرمانی کر رہے ہیں تو کھولے گا اندر سے، سمجھائے گا پیار سے، اخلاق سے۔ اگر نہیں روک رہے تو پھر اس کے چہرے پر تو آثار آئیں گے نا، اس کے ساتھ قطع تعلقی کر لے گا، روکتا رہے گا۔ پر ایک بندہ نہیں روک رہا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی کرے یا نہ کرے، اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا، اگر اللہ کی نافرمانی ہو یا فرما برداری ہو۔ یہاں بھی یہی ہوا نا، جو نہیں روکتے تھے وہ برابر کے مجرم بنے۔ کونوا قردۃ خاسئین، کو ذلیل بندر بنا دیا گیا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو بندر اب مخلوق ہے اللہ کی، وہی بگڑی ہوئی قوم ہے، لیکن یہ بات غلط ہے، کیونکہ جس قوم پر یا جن لوگوں پر اللہ کا عذاب ہے وہ پھر زندہ نہیں رہ سکتی ہیں، وہ تو ختم ہو جاتی ہیں، ختم ہو گئی۔ یہ ایک مخلوق اسی لیے نا ان کی طرح بنا دیا۔ یہ بھی ہے کہ شکلیں ان جیسی بن گئیں، اور یہ بھی بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عادتیں ان جیسی بن گئیں، ٹھیک ہے نا۔ تو زیادہ بہتر جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ شکلیں ان جیسی بنی اور پھر ان سب کو مار دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ بندروں جیسی عادتیں کئی انسانوں میں موجود ہوتی ہیں، ان یہودیوں میں بھی تھی، آج کئی مسلمانوں میں بھی۔ اللہ تعالیٰ اب کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، شکلیں تو نہیں بگڑتی، کسی قوم کو مسخ نہیں کیا جاتا، لیکن جو انسان اللہ کے نافرمانی اور بغاوتیں پر اتر آئے، جو قوم جن کی عادتیں اور طبیعتیں ویسی ہوں جو ان لوگوں کی تھیں کہ تعویلیں کر کے اللہ کی نافرمانی والے کام کو وہ کیا کرتے تھے، اللہ نے روکا مچھلیوں سے، تعویل کی، آگے سے نالیاں بنائیں اور اگلے دن پھر پکڑ لیتے تھے۔ ایسے کام جو لوگ کریں، تعویلیں کریں اللہ رب العالمین کے کاموں میں، اللہ کے حکموں میں، اور کہ ہم نے تو یوں نہیں کیا، ہمارا مقصد تو یہ تھا، اللہ تعالیٰ ان کی عادتیں بھی بندروں جیسی بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ بندروں میں کون کون سی عادتیں ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی عادت بندروں کی جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ بندر بڑے نقال ہوتے ہیں، نقل اتارتے ہیں ایک دوسرے کی۔ تو انسانوں میں بھی، خصوصاً ہم پاکستانیوں میں نقل اتارنے کا بڑے ماہر ہیں ہم۔ یہ اسی وجہ سے ہے نا کہ تعویلیں کرتے ہیں، ہم نقال بن چکے ہیں۔ کوئی بھی چیز بنائیں، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی پروڈکٹ ہو تو اس کی کاپی کرنا، اس کاپی کرنے میں ماہر ہیں۔ کوئی بھی چیز ہے، کوئی کپڑا ہے، کوئی استعمال کرنے کی چیز ہے، کوئی بھی چیز
ایک نمبر بنائیں، میڈ ان جاپان ہو تو میڈ ان ایز اے جاپان ہم بنا لیتے ہیں، میڈ ان چائنا ہو تو میڈ ان ایز اے چائنا اگلے دن بن چکا ہوتا ہے. تو یہ نقالی کی عادت پڑ چکی ہے، اپنی کوئی چیز نہیں. اور پھر گانوں میں اور بات کرنے کے انداز میں اور اس پر فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کے بھی اتنے بندوں کی نقالی ہم کر لیتے ہیں. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ خراب عادت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے نا، اللہ نے ہر کسی کو الگ سے عادات دیے ہیں، بولنے کا انداز، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، آواز کا لہجہ، ہر کسی کا اللہ نے مختلف بنایا ہے. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کامل قدرت دکھانا چاہتے ہیں. تو اس لیے جو خود ہیں، جو اللہ نے اپنے اندر صلاحیت دی اس کو نکھاریں، اس کو سامنے لائیں، نقالی مت کریں. اور پھر اسی طرح بندروں میں ایک اور عادت پائی جاتی ہے کہ وہ زیادہ تر نا ایک دوسرے کے کیڑے بڑے نکالتے ہیں. بندر دیکھا ہوگا آپ نے کہ کیڑے وہ جوئیں نکال رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اور نکال کے کھا جاتے ہیں. یہ کیڑے نکالنے کی عادت مسلمانوں میں بھی ہے. اچھا کام کوئی نہیں کریں گے، کیڑے نکالیں گے، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ خرابی، ساری باقی چیزیں تو اچھی تھیں، فلاں چیز تھی. کتنا اچھے سے اچھا کھانا پکا لیں، کھانے کے بعد کم ہی لوگ یہ کہیں گے کہ اچھا تھا ماشاءاللہ، بلکہ زیادہ لوگ کیا ہوں گے، نمک کم تھا، مرچیں زیادہ تھیں، فلاں چیز نہیں تھی، فلاں خامی تھی. کیڑے نکالنے کی عادت پڑ چکی. اور جس طرح وہ کیڑے نکالتے ہیں نا، وہ جوئیں نکال کے کھا جاتے ہیں، اسی طرح انسان بھی غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا نا، کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا ایسے ہے کہ اس کا گوشت کھا رہے ہو تم، مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، بھی کیڑے نکال رہے ہیں. یہ بندروں والی عادتیں انسانوں میں کس لیے پڑیں؟ اللہ کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے، ایک دوسرے کی غیبتیں کر رہے ہیں. اور اس طرح ایک اور عادت بندروں کی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کا کسی بندر کو زخم لگ جائے نا تو وہ سارے بندر جائیں گے اس کی جو ہے نا عیادت کرنے کے لیے، سارے بندر جائیں گے اور پھر جا کر اس کے زخم کو سارے کریدیں گے، کھرچیں گے، دیکھیں گے اور مزید اس کا زخم بڑھا کے آئیں گے. کئی انسانوں میں بھی یہی عادت پائی جاتی ہے. کوئی بیمار ہو جائے، کسی کا آپریشن ہو جائے، ہاں جانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا ہے؟ آپ نے کیا دعا سے کہ لا بأسا طہور انشاءاللہ، لا بأسا کوئی حرج نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، طہور انشاءاللہ، یہ جو بیماری آئی ہے آپ کے گناہ مٹا دے گی. لیکن انسان کیا کرتے ہیں، جا کے کیسے ہوا، پھر کیوں ہوا، پھر یہ ہوا، پھر آگے سے کہیں گے فلاں کو بھی یہ بیماری لگی تھی، ٹھیک ہے نا، وہ تو اتنے دنوں کے بعد فوت ہو گیا تھا، فلاں کو بھی ہوا تھا، یوں ہوا تھا. جائیں گے اس کے، وہ پھر پوری کہانی سناتا ہے بیمار بھی. ایک بندے کو سنا لی، دوسرا آگے پھر وہ سناتا ہے پوری کہانی، فلاں ہوا میرے ساتھ، یوں ہوا یوں ہوا یوں ہوا. پھر تیسرا آتا ہے، ایسے سن سن کے نا اس کو کہانی ریپیٹ کر پوری زبانی یاد ہو جاتی ہے. ویسے یاد ہو نہ ہو، سنا سنا کے اس کو زبانی وہ یاد کر لیتا ہے اور پھر اس کو بھولتی نہیں ہے. زخم اس کا اور تھا، جس طرح وہ بندروں کی عادت ہے نا کھرچ کر زخم ختم نہیں ہوتا اور زیادہ کر کے آ جاتے ہیں. انسان بھی بار بار پوچھ پوچھ کے اس کو اور زیادہ زخمی کر دیتے ہیں. سارا دن اس نے سناتا رہا یہ میرے اوپر ستم ہوا ہے. جبکہ اسلامی شرعی طریقہ کیا ہے؟ اس کو کہیں لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں ہے، یہ تھوڑی سی تکلیف ہے، چند دنوں کی بات ہے، اس سے آپ کے گناہ ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بندروں والی عادتیں انسانوں میں بھی، مسلمانوں میں بھی کس وجہ سے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے. اور بھی کئی خرابیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کام نہیں کرتے، شور و غل بہت کرتے ہیں. اسی طرح انسان بھی شور و غل بہت کرتے ہیں. اور اسی طرح بندروں میں ایک اور عادت پائی جاتی ہے کہ یہ عورتوں کو ڈراتے ہیں، عورتوں کو ڈراتے ہیں، کمزوروں کو، بچوں کو یا عورتوں کو ڈراتے ہیں. اور اگر کوئی مرد چلا جائے یا کوئی ہتھیار لے کر چلا جائے طاقتور بندہ، تو اس سے یہ سارے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. انسانوں کے بھی، کئی انسانوں کی اللہ کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے یہ عادت بن چکی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹوں پہ تو بڑا رعب جھاڑیں گے. پتہ چلے نا کہ یہ کمزور ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، ہتھیار نہیں، یا یہ فقیر ہے، غریب ہے، مجھے کیا کہے گا، اس پر بڑا رعب جھاڑیں گے اور بڑے جو ہے نا وہ پہلوان بن جائیں گے. ان سے جب بڑا کوئی آ جائے، سپر پاور آ جائے، پھر یہ بھیگی بلی بن جائیں گے. کئی مسلمانوں کی یہ حالت ہو چکی ہے. اپنوں پر تو ستم ہے. کافر اگر آ جاتا لڑنے کے لیے، ان کے سامنے جو ہے وہ بھیگی بلی بنے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟
مسلمانوں کی یہ حالت ہے، مسلمانوں کے خون چوس رہے ہیں، مار رہے ہیں، یہاں پر جو ہے سارا ہتھیار اور اسلحے استعمال ہو رہے ہیں، IMF آ جائے، بڑے لوگ آ جائیں، امریکہ آ جائے، ان کے سامنے غلام ہیں ان کے، ٹھیک ہے نا، بندروں والی عادتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائی۔ کیوں آتی ہیں؟ نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے، تعویلیں کر اور نافرمانیاں کر کے نہ ماننا کہ ہم نے تو یہ کیا تھا، اصل مقصد تو یہ تھا ہمارا۔ اور آگے دیکھیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اب یہودیوں کی ایک اور بات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ نے اب ایک تو سزا یہ تھی کہ بندر بنا دیے گئے، اب آگے جو ان کی نسل بچی ان کے لیے یہ ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا قیامت کے دن تک، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ ان کو قیامت کے دن تک ضرور بھیجتا رہے گا جو انہیں سوء العذاب، برا عذاب چکھائیں گے۔ ان ربک سریع العقاب، آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور وہ معاف کرنے والا بھی ہے۔ ان کے لیے اشارہ بھی ہے کہ اگر یہ معافی مانگیں تو آپ کا رب انہیں معاف بھی کر دے گا، لیکن اللہ نے فیصلہ کیا کیا ہے کہ قیامت تک ان کو سخت عذاب ملتا رہے گا۔ اب اس آیت میں اشارہ ہے، تفصیلاً ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان کی جو پوری تاریخ ہے یہ بھری پڑی ہے کہ ان کو کس طرح عذاب ملے۔ اب چونکہ اسرائیل جو ہے ریاست، ناجائز ریاست جو انہوں نے فلسطین پہ قبضہ کر کے بنایا ہوا ہے، اب وہ ابھرتے جا رہے ہیں اور پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہیں۔ ذرا ان کی جھلک دیکھیں کہ ان کو کس طرح، ان کی جو تاریخ ہے ظلم اور بربریت سے بھری ہوئی ہے کہ ان پر کس طرح ظلم ہوئے۔ سن 70 عیسوی میں عیسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنے طور پر جو ہے سولی پہ چڑھا دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا، اس کے 70 سال بعد ان پر بخت نصر نے حملہ کیا، اور ایک ہی دن میں پورے یروشلم سے 1,33,000 آن دی ریکارڈ موجود ہے، 1,33,000 ایک دن میں یہودی قتل کیے اس نے، اور پھر سب کو جو ہے نا فلسطین سے نکال دیا، اس نے بھگا دیا۔ اور پھر یہ گئے، کچھ عرب میں گئے، کوئی ہندوستان میں گئے، کوئی یورپ میں، کوئی روس میں، اور مختلف دنیا کے علاقوں میں گئے، اور کئی عرصے تک یہ غلام رہے، جہاں بھی جاتے یہ منحوس قرار پاتے۔ اور پھر یہ شاطر، میں سورہ بقرہ میں بتا چکا ہوں، شاطر قسم کے لوگ تھے، شرارتیں بڑی کرتے تھے، اور اپنی شرارتوں کی وجہ سے، اور اپنے تیز ترار بھی تھے، بڑے ذہین بھی تھے، ہر وقت یہ جو ہے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے۔ جب یہ شرارتیں کرتے، حکومت گرانے کی یہ ایسی کوششیں کرتے، پکڑے جاتے تو پھر ماریں کھاتے۔ کئی عرصے تک یہ در بدر رہے، اور پھر بعد میں ان کے معبد ثانی کو ایک دفعہ اس نے گرایا تھا، بخت نصر نے، بعد میں بھی ایک دفعہ پھر گرایا گیا، اور پھر حتیٰ کہ جب جنگ عظیم دوم ہوئی ہے سن 1940 میں ہوئی ہے، غالباً 40 سے 45 تک یا 39 سے 45 تک ہے، اس جنگ میں جو ہٹلر تھا، سنا ہوگا آپ نے، پہلے بھی شاید میں نے عرض کیا ہو کہ ہٹلر نے ان کو پوری دنیا سے اکٹھا کیا۔ یہ بعد میں امریکہ بھی اس وقت نہیں بنا تھا، ابھی سن 70 عیسوی میں، بعد میں امریکہ دریافت ہوا، یہ امریکہ میں چلے گئے، بہت سارے لوگ وہاں بھی تھے، اور دوسرے علاقوں میں، سب علاقوں سے بلا کر اس نے ایک بڑے جگہ میں ان کو جمع کیا، عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی، بڑوں کو بھی، اور اس نے باقاعدہ مشینیں تیار کی کہ ان سب کو اکٹھے قتل کرنا ہے، اور ان کی لاشوں کو کہاں کرنا ہے، ان کی لاشوں کو ختم کرنے کے لیے پھر اس نے، ہٹلر نے آگے اور مشینریاں تیار کی کہ ان کو قتل کر کے ان کی لاشوں کے ساتھ کیمیکل ڈال کر ان کو سیاہ مادے میں بنا کر پھر ان کو فصلوں میں استعمال کیا گیا کھاد کے طور پر، اور تقریباً 60 لاکھ یہودی ہٹلر نے قتل کیے 1940 تک، ٹھیک ہے نا۔ ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ عروج پکڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے امریکہ نے ان کو سپورٹ کی، اور دوسرے لوگوں نے کچھ ان کو جو ہے نا اجازت دی گئی کہ انہوں نے ریاست بنا لی اپنی اسرائیل، اور اب بھی یہ ہو سکتا ہے کہ آگے، کیونکہ اللہ کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا، آگے ان کا کب جو ہے نا زوال شروع ہو سکتا ہے، یا پھر جس طرح ایک چنگاری بجھنے سے پہلے ایک دفعہ پھر ابھرتی ہے، ہو سکتا ہے اس لیے یہ ابھر رہے ہوں اور پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا یہ منصوبہ ہے گریٹر اسرائیل بنانے کا اور پوری دنیا کی معیشت پر کنٹرول کرنے کا۔ اور آپ نے ان کی وضاحت دیکھنی ہو تو یوٹیوب پر آپ کو تقریر مل جائے گی ڈاکٹر اسرار احمد کی، یہودیوں کی 200 سالہ تاریخ، اور ان کے چینل کو بھی اسی ایک ویڈیو کی وجہ سے یہودیوں نے ڈیلیٹ کروایا ہے، حالانکہ ان کی تاریخ بیان کی ہے، انہوں نے کوئی ان پر الزام تو نہیں لگائے۔ تو کسی اور چینل پر بھی ہوگی، مل جائے گی آپ کو۔
من یسومہم سوء العذاب ان ربک سریع العقاب، آپ کا رب بہت جلد حساب لینے والا ہے اور آپ کا رب معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ بھی قرآن میں اشارہ ملتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، پیچھے ہم سورہ آل عمران میں پڑھا ہے، حبل من الناس، اگر لوگوں کی رسی پکڑ لیں، کوئی لوگ ان کی سپورٹ کریں تو عزت مل سکتی ہے۔ امریکہ ان کی سپورٹ کر رہا ہے تو کچھ نہ کچھ ان کو دنیا میں عزت ملی ہوئی ہے۔ وقطعناہم فی الارض امما، ہم نے ان کے ٹکڑے کر دیے، امما مختلف گروہوں میں۔ وہ گروہ کیا تھے؟ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ کچھ روس چلے گئے، کوئی ہندوستان میں، کوئی یورپ میں، کچھ کہاں، کچھ امریکہ میں چلے گئے، یہ ان کے ٹکڑے ہو گئے، حصے بکھرے ہو گئے، ایک جگہ سے جو جمعیت اور طاقت تھی ان کی ختم ہو گئی۔ ان میں کچھ اچھے بھی تھے، منہم دون ہزار، ایک دوسرے بھی تھے۔ بلوناہم بالحسنات والسیئات، حسنات وسیئات کیا مطلب؟ کبھی اچھائیوں سے کبھی ان کو عروج بھی ملتا، کبھی زوال بھی آتا۔ اور میں سورہ بقرہ میں بتا چکا ہوں، ایک واحد قوم ہے جو اتنی پرانی تاریخ سے اب تک اس زمین کے اوپر موجود ہے۔ کس لیے؟ اللہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھو، نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے کس طرح ان کو ہم نے دنیا میں ذلتیں بھی دیں اور عروج بھی اس لیے دیا تاکہ فرمانبردار بنیں۔ عروج و زوال کی ان کی بڑی لمبی کہانیاں ہیں۔ بلوناہم بالحسنات والسیئات، کبھی ان کو ترقی ملتی، کبھی ان کو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اقتدار دیتے، لیکن پھر نافرمانیوں کی وجہ سے ذلت اور رسوائیاں بھی ان کی بڑی ہوئی۔ اس سے بڑی ذلت کیا ہو کہ 60 لاکھ ان کے بچوں کو، بڑوں کو قتل کر کے ان کی لاشوں کے ساتھ جو ہے کیمیکل استعمال کر کے ان کھادیں بنائی گئیں، اور پھر ان کی کھوپڑیوں سے پوری عمارتیں بنائی گئیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، ان کے بعد کچھ ان میں اچھے تھے، ان کے بعد جو جانشین بنے، وارث الکتاب، وارث بنے اس تورات کے، یأخذون عرض هذا ادنا، اس سے مراد اس وقت کے جو یہودی تھے نا، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر جن سے بات کرنی تھی، مخاطب تھے آپ کے، وہ ہیں، وہ وارث بنے۔ انہوں نے کیا کیا؟ یأخذون عرض هذا الادنا، یہ دنیا کی حقیر دولت لیتے تھے۔ یہ پیچھے ہم پڑھا ہے سورہ نساء میں کہ وہ جس طرح کا مسئلہ ان سے پوچھنا ہوتا، پیسے دے کر ویسا فتویٰ وہ دے دیا کرتے تھے، اور کچھ احکامات تورات کے چھپا لیتے، ٹھیک ہے نا۔ دنیا کے لالچ میں انہی کا ذکر ہے، دنیا کے لالچ میں آ گئے۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور وہ کہتے ہیں ان قریب ہمارے اس گناہ کو بخش دیا جائے گا۔ وَيَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، جب اس طرح کی مثل اور ان کے پاس دنیا آتی ہے اور مسئلہ بدل دیتے ہیں، یہ خضوع سے بھی لے لیتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے، یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کہ ان سے پختہ عہد لیا گیا ہے کہ اسی کتاب کے تم وارث ہو اور اسی پر قائم رہو گے، اس میں کوئی بگاڑ نہیں کرو گے۔ اللہ یقول علی اللہ الا الحق، کہ اللہ پر حق کہو گے۔ حق تو وہ ہے جو کتاب میں لکھا ہے، یہ اپنی طرف سے تعویلیں کر کے چھپا لیتے ہیں، کچھ احکام کچھ اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، حلال کو حرام کر لیتے ہیں، حرام کو حلال بنا لیتے ہیں۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور یہ خود انہوں نے پڑھا ہے جو اس میں ہے۔ بالکل ویسے کام ہم نہیں کر رہے۔ سورہ بقرہ میں بھی میں نے بتایا تھا، وہی کام جو تفصیلاً یہودیوں کے وہاں آئے تھے اور یہاں بھی اشارہ ہے، وہی کام امت مسلمہ کر رہی ہے۔ کیا قرآن کے احکامات نہیں بدلے جا رہے؟ کیا حلال کو حرام نہیں بنایا جا رہا؟ تعویلیں نہیں کی جا رہی؟ اللہ کی نافرمانی والے کاموں کو یہ نہیں کہا جا رہا ہمارا مقصد تو یہ تھا، جس طرح انہوں نے کہا تھا ہم ہفتے والے دن تو شکار نہیں کرتے۔ وہی کچھ ہو رہا ہے، اور پھر نتیجہ بھی وہی بن نکلے گا نا جو ان کا ہوا۔ ذلت و رسوائیاں مقدر بنے گی۔ آج اسی طرح ہے نا، جس طرح یہودیوں کی تاریخ ہے کہ ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، ان پر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے گئے، مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے مسلمانوں کو، کبھی فلسطین میں، کبھی برما میں، کبھی کشمیر میں، کبھی چیچنیا میں، کبھی بمباری ہوتی ہے شام میں، کبھی مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دستوں گرباں ہوتے ہیں، لڑتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اللہ کی نافرمانیاں ہیں، قرآن کو چھوڑ دینا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کو توڑ دینا ہے۔ آج بھی اگر جن لوگوں کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، وہ سکون میں ہیں، وہ امن میں ہیں۔ اگر ہم بھی دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں اور اس قرآن کو آگے پھیلانے والے بنیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے بنیں، اور جو ہماری ذمہ داری ہے گناہوں سے روکنا، اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ، اور آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے یتقون جو ڈرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بناتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا یہ لوگ عقل نہیں کر رکھتے؟ ان کے پاس عقل نہیں ہے، کیوں اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کرتے ہیں؟ والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جو مضبوطی سے اس کتاب کو پکڑتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، انا لا نضیع اجر المصلحین، اصلاح کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ یہاں ایک بہترین نقطہ ہے کہ کتاب کو بھی مضبوطی سے پکڑتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، اور اصلاح کرتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ ہم تو درست ہو گئے،
میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس بندے کی خرابی کی بنیاد شروع ہوگی جو یہ کہے کہ بس میں تو ٹھیک ہوں، میرے اندر تو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، وہ خرابی کی بنیاد شروع ہو گئی اس کی۔ جو یہ کہے کہ میرے اندر کمیاں ہیں، میرے اندر نقائص ہیں، میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، جو اپنی اصلاح میں لگا رہے، ساری زندگی اپنی اصلاح کرتا رہے، وہی کامیاب ہے۔ انا لا نضیع، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے جو اپنی اصلاح کریں۔ تو آج سے ہی اپنی اصلاح کرنا شروع کریں، ہمیشہ کرتے رہیں، اپنی نمازوں کی اصلاح کریں، اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں، اپنے ذہن کی اصلاح کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ اصلاح کرتے رہیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم دیکھیں نا نمازوں میں کتنی خرابی ہے، کئی نمازیں ہماری پوری کی پوری نماز خیالات میں لپٹی ہوئی ہے۔ قیام میں کھڑے ہیں تو دنیا کا خیال، کاروبار کے خیال، گھر کی باتیں، ادھر کی باتیں، ادھر کی سوچیں، یہ کیا ہے؟ اصلاح کریں نا، ان خیالات کو نکالیں، خشوع اور خضوع والی نماز پڑھیں۔ تو یہ اصلاح ہم کرتے رہیں گے اپنی نمازوں کی اور قرآن کے ساتھ چمٹے رہیں گے تو اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ ان کے اجر ضائع ہو جائیں گے جو کہتے ہیں کہ ہم تو درست ہو گئے، ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں اب پڑھنے کی، ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں نصیحت لینے کی، سننے کی۔ کئی لوگ ہوتے ہیں سننے کی عادت نہیں ہوتی ان کو، ان کے ساتھ کوئی بھی بات کریں کہتے ہیں نہیں آپ میری سنیں پہلے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو بھی بات کریں ان کو پہلے پتہ ہوتا ہے۔ یہ کیا عادت، کی عادت کتنی بری ہے، وہ کسی کی سننا نہیں چاہتے۔ جو بھی بات کرو ان کو کہتے ہیں مجھے پتہ ہے، اس کا بھی پتہ ہے، اس کا بھی پتہ ہے، فلاں چیز کا بھی پتہ ہے، بس میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عقل قل وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ تو جو بندہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھے کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہی سب کچھ ہے، تو اس کی خرابی کی بنیاد ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ انسان جتنا بھی بڑا ہو جائے، فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے بڑھ کر علم والا موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انسان بنائے ایک سے بڑھ کر دوسرا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم جتنے بھی بڑے ہو جائیں، جتنا بھی اچھا پڑھ لیں، جو بھی کر لیں، پھر بھی کمی اور نقص موجود ہے، اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اصلاح کرتے رہیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ۔ اب یہاں اس رکوع کی آخری آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس، ان اسرائیلیوں کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس تورات لے کر آئے اور اس کے احکامات انہوں نے سنائے اور حسب عادت ان پر عمل کرنے سے انہوں نے انکار کیا، اعراض کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر پہاڑ کو بلند کر دیا۔ جو پچھلی آیت میں ہے نا، کیا ان سے پختہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ اس تورات پر عمل کریں گے؟ انہوں نے انکار کیا، اللہ نے پہاڑ اوپر کر دیا اور پہاڑ کو بلند کر دیا کہ تم پر ابھی گرے گا اور تمہیں کچل کر رکھ دے گا، جس سے ڈرتے ہوئے انہوں نے تورات پر عمل کرنے کا وعدہ کر لیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ رفع پہاڑ کو بلند کرنے کا واقعہ ان کے مطالبے پر پیش آیا جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم تورات پر عمل اس وقت کریں گے جب اللہ تعالیٰ پہاڑ کو ہمارے اوپر بلند کر کے دکھائے۔ لیکن جو زیادہ درست ہے وہ پہلی بات ہے کہ انہوں نے انکار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اوپر کیا کہ مانتے ہو ٹھیک، ورنہ صفا ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے۔ تو انہوں نے مان لیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ ابھی پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں، انہوں نے پھر اپنی منمانیاں کی، عہد کو توڑ دیا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تو ہمیں ان بنی اسرائیل کے واقعات جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ہمیں یہی نصیحت ملتی ہے کہ ہم ایک تو امر بالمعروف کا کام کریں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں، اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں، اور اس کتاب میں جو احکامات ہیں لوگوں کو بھی بتائیں، لوگوں کو گناہوں سے روکیں، نیکی کا حکم دیں۔ وہ مانتے ہیں مانیں، نہیں مانتے نہ مانیں، ہم تو اپنا فرض ادا کریں نا، اور ہر وقت اپنی بھی اصلاح کرتے ہیں۔ یہ نہ ہو شیطان اس وقت پھر ڈالتا ہے کہ تو لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے، تجھے کون سی اصلاح کی ضرورت ہے، تجھے تو ہر چیز کا پتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ساتھ ساتھ اپنی بھی اصلاح کریں۔ لوگ اگر نہیں مان رہے وہ دیکھیں کہ ہمارا بتانے کا انداز کیسا ہے، ہمارا لہجہ کیسا ہے۔ کہیں یہ تو نہیں کہ ہمارے لہجے میں، ہمارے مزاج میں سختی ہے، اس وجہ سے لوگ نہیں مان رہے۔ کس وجہ سے لوگ ہماری دعوت پر اسلام کی طرف نہیں آ رہے؟ وہ ہمیں اپنے اس انداز کی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے کا انداز ہے، اس کی بھی اصلاح کرنی چاہیے، اور اپنی عبادت کی بھی اصلاح کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے اجر کو ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔